آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے. یہ محفل پاک جو ہے استقبال رمضان کے سلسلے میں اور دوسرے یہ رہائش کو بدلا ہے. آج اس مکان میں آئے ہم تو اس کی برکت کے لیے بھی. تو میں دعوت دیتا ہوں تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب عبدالرؤف اتاری بھائی کو. تو تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا. کرتے ہیں تیرا جنازہ کا اس لیے، کرتے ہیں تیرا جنازہ کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جب تک علی نے دیکھا نہ، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق حق جاریہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد. شیر خدا نہ بنتا
مانتا پھر اور کیا، بچپن سے تھا علی جو پالا رسول کا، بچپن سے تھا علی جو پالا رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، نعرہ رضا کا دنیا میں لگتا ہے اس لیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نعرہ رضا کا دنیا میں لگتا ہے اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کا رکھتا رسول کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس محفل کے اگلے نعت خوان جناب محمد عمران رضا قادری بٹ صاحب، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے انہیں دعوت دیتا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی علی شفیعنا صلی علی ہمارے
تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جا یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے، اللہ اکبر، ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقے
کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. یہ ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے جناب محمد عمران رضا قادری بٹ صاحب. اب میں اس محفل پاک کے مرکزی نعتخوان جناب محمد ظہیر نقشبندی صاحب کو دعوت دوں گا تو نعت رسول مقبول پیش کریں. ناظرین یہ جو ہے محفل پاک جو ہے یہ گلشن پارک میں منعقد ہو رہی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے مغل پورے میں لال پور کے اندر کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ محفل ہو رہی ہے. اور یہ محمد ظہیر نقشبندی صاحب جو ہیں ہمارے علاقے کے بہت ہی کمال کے نعت خوان ہیں اور یہ جو ہے نا بہت ہی نعت خوانی کے ماسٹر بندے ہیں اور بڑے ہی سرور کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں. اور ہماری جامع مسجد انوار مدینہ کے یہ خصوصی نعت خوان ہیں جو کہ سلام بھی وہاں پر پڑھتے ہیں اور محافل میں لوگوں کو عشق رسول سے ان کے دلوں کو جو ہے گرماتے ہیں. ماشاءاللہ یہ محمد ظہیر نقشبندی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں ناصر مدنی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے توسل سے آج مجھے اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کے چینج کرنے کی خوشی میں اللہ پاک نے ان کو سعادت بخشی کہ یہ حضور کا ذکر فرما رہے ہیں اور حضور کے ذکر سے اس گھر کا آغاز کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ان کے گھر میں کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح اپنے اور اپنے حبیب کا در اور گھر دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی یقین اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے کریم لجپالہ کا سماعت فرماتے ہیں. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
رمضان کی آمد کے حوالے سے بھی سجائی گئی ہے. تو چند اشعار نعت شریف کے پھر انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کی آمد کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ. اسی طرح محبت سے مل کر پڑھیے گا اور سماعت کیجیے گا. دل الفت سرکار بسانے کے لیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. اور حاصل کلام شعر سماعت کیجیے. سبحان اللہ. پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے
استاد محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب لکھتے ہیں سبحان اللہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے اب اسی کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے حوالے سے قبلہ استاد محترم کے لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اسی طرح محبت سے سماعت کیجیے گا۔ اگر کوئی اپنی مشہور نعت پیش کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ٹھیک رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ بخشش کا آبگینہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے خلد بری کا زینہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ اور ذکر خدا سے ہر دم
سانسیں مہک رہی ہیں، اشکوں کا ہے شبینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں، اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں، ہو کاش ہر مہینہ رمضان کا مہینہ، ہو کاش ہر مہینہ رمضان کا مہینہ۔ اور مقطع سماعت کیجئے۔ سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کا، سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کا، روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ، روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے
ہیں. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چنتے ہیں. اور حاصل کلام شعر پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. اور مقطع سماعت کیجیے. قبلہ استاد محترم نے جب یہ مقطع لکھا تو ہر محفل میں انہیں فرمائش ہوتی تھی اس نعت کی کہ حضور جانتے نعت سنا دیں. انہوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا خوبصورت مقطع لکھا. سماعت کیجیے گا اور مزہ لیجیے گا اس شعر کا. کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو لوگ کہتے ہی تھے نا کہ وہ نعت سنا دیں حضور جانتے ہیں. خلد میں بھی کہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ. سماعت کیجیے. کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام
سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے ماشاءاللہ ہمارے نامور نعتخوان محمد ظہیر نقشبندی صاحب. محمد ظہیر نقشبندی صاحب ہمارے نامور نعتخوان ماشاءاللہ دلوں کو گرما رہے تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے. سامعین اب جو ہے ہم چھوٹا سا سماجی اور دینی نقطہ نظر سے جو ہے نا ایک چھوٹا سا درس پیش کرتے ہیں, سماعت کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محفل پاک ہے ہم نے استقبال رمضان اور گھر بدلا ہے تو اس کی برکتوں کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا. تو استقبال رمضان کیا کمال کی بات ہے. اصل میں دل میں ایک خیال ہے کہ ہم جو ہے رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں بھی عطا فرما دے گا. رمضان بھی ہم سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی محبت کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں روزے رکھنا آسان ہو جائے گا, رحمت برکتیں سمیٹنا آسان ہو جائے گا, اور رحمتیں اور برکتیں ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس نقطۂ نگاہ سے ہم نے جو ہے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو عاشقان رسول کے دل جو ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں. کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے عام نیکیاں جو ہم کرتے ہیں جو اجر دیا جاتا ہے عام دنوں میں, اس مہینے میں اس اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا اجر جو ہے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے جتنا بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کتنا اجر ہو گیا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے فرض کے برابر کا ثواب عطا ہوتا ہے, اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اسے 27 گنا سے 70 گنا تک اس کا ثواب عطا ہوتا ہے. پھر مزید اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے طور ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی کیا کریں جی, شیطان جو ہمیں ٹکنے نہیں دیتا جی, وہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہم سے نیکیاں لا الہ الا اللہ 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 درود پاک پڑھیں. جس زلزلہ آ رہا ہے آپ درود پاک پڑھیں, اللہ کا ذکر ادا کریں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تیری ناظرین, ہم جو ہے اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے تھے. یقین مانیے کہ بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زلزلہ آیا, اور پھر یہ دیکھا کہ آپ نے ہمارے بھائی نے نا بتایا کہ زلزلہ آیا. میں کہ اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں پر جو ہے نا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو وہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو ہم اپنی بات کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے کہ ہم جو یعنی کہ اس مہینے میں جو ہوتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا ایک یہ رجحان ہوتا ہے جی میں تو بڑی کوشش کرنا ہوا یار شیطان جڑا ہے نا پیچھے پہ آ رہتا ہے یا نیکی نہیں کرنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اور آسانی فرما دی, شیطان کو قید کر دیا.
اب جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھی اب نیکیاں کرو. تو جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اس میں ضرور نیکیاں کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مسجد آباد ہو جاتی ہیں, لوگ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور محفل کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو بیچارے جو ہے نا بڑے یعنی کہ جیب میں پیسہ رکھنا جو ہے نا اپنے خرچ کرنا جو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے نا اس مہینے کوشش کرتے ہیں ذرا خرچہ کر دیا جائے, رمضان آیا. ٹھیک ہے, تو ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ جس کے تحت جو ہے یہ ایک برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا ایک اور مزید سلسلہ کر دیا. وہ کیا کر دیا کہ ہمیں اعتکاف ادا کر دیا. سبحان اللہ. کہ جو عاشقان رسول جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں اور اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرواتے ہیں. پھر اس اعتکاف کی بدولت اس کی جو ہے یعنی کہ رحمت برکتیں ہوتے ہوئے اس کے صدقے لیلۃ القدر ادا فرما دی کہ جس میں جو ہے قرآن پاک نازل ہوا یا نازل ہونا شروع ہوا. مختلف روایات ہیں. تو وہ جو ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ عطا کرتی. اب لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے افضل ہے. اب یہ دیکھیں کہ بندہ جو ہے نا ایک مہینہ عبادت کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک مہینے کی عبادت ہے, لیکن ایک رات عبادت کر رہا ہے تو کتنی عبادت ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. اب آپ اسے کیلکولیٹ کر لیں, یعنی کہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں, برکتیں ہی برکتیں, برکتیں ہی برکتیں. لیکن جب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو جہاں لوگ جو ہیں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف ہمارے میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا اس سے محروم رہتے ہیں. یعنی ایسا بھی دیکھنے میں آیا, کہتے ہیں کہ جی روزہ پاس کر رہے ہیں. ابھی روزہ پاس کرنے کی چیز نہیں ہے. روزہ جو ہے برکتیں حاصل کرنے کی چیز ہے. کہ بھائی آپ جو ہیں روزے کی حالت میں ہیں, لوگوں سے حسن سلوک کریں, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کے جو ہے جو اگر آپ پیسہ دیا ہے تو پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, نمازیں پڑھیں اور جو ہے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں, نیک محفل میں بیٹھیں اور اس طریقے سے اپنا وقت گزاریں. اور رزق حلال جو آپ سالہ سال نہیں کوشش کر کے کما سکے تو اس مہینے تو کم از کم جو ہے رزق حلال کی طرف توجہ دیں, لوٹ خسوٹ بند کر دیں. لیکن اب بس اللہ تعالیٰ نے اب یہ کہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور اس مہینے کیا کوشش ہوتی ہے کہ سیزن, ایک لفظ کہتے ہیں سیزن ہے. سیزن کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ سیزن کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ گھٹیا سے گھٹیا چیز بھی اگر یعنی کہ نا بیچو تو بک جائے گی. یعنی سیزن کا مطلب ہے کہ گھٹیا سے گھٹیا چیز بیچ کے نفع حاصل کرنا, یہ سیزن ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یعنی اپنے بھائیوں کو چیٹ کر کر, ان سے دھوکہ دہی کر کر آپ جو ہے اپنا نفع جیب میں ڈالیں. کیا شرم نہیں آتی کہ مطلب کہ ہم جو ہے کر کے رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ لیکن عجیب سی سوچ ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ دھوکہ کھا لیں گے, لیکن کیا خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات کو کرتے ہوئے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے, ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, اور ایمان بھی رکھتے ہیں کہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, مگر پھر دھوکہ دیتے ہیں. تو اور مزید اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سیزن کے نام پر جو ہے نا اپنی چیزوں کو زیادہ مہنگا بیچنا اور ناقص بیچنا یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے احباب جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک معاملہ بڑا خراب ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات پھر ذہن میں آ گئی اسی حوالے سے. حکومت نے آٹا جو ہے آٹا سستا بھی ہے. بات میں تھوڑا سا بیچ میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. میں سعودی عرب میں تھا نا, تو عام طور پہ جو چیزیں ہوتی تھیں نا, وہ مثلاً 100 ریال کا ایک سوٹ مل رہا ہے وہاں پہ, تو وہ رمضان میں 25 ریال کا ہو جاتا تھا. یعنی آدھے سے بھی وہ کم کر دیتے تھے, تو پھر ہم رمضان میں خریدتے تھے جا کے. اتنا وہاں پہ چیزیں بندہ سستی کر دیتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا کوئی سلسلہ یہاں پہ تو سلسلہ جیسے یہاں تو دیکھیں نا, مطلب کہ ممالک جو ہیں رمضان کی خوشی میں اپنی قیمتیں کم کرتے ہیں, یہاں بڑھا دیتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات کیا ہے, اب فرض کریں ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں, میں مختصر سی باتیں 1-2 باتیں کر کے ختم ہے, کوئی لمبا چوڑا, ٹھیک ہے. اب ایک بات دیکھیں, حکومت نے کہا کہ جی عوام کو جو ہے غریب عوام کو آٹا ملنا چاہیے, ضرور ملنا چاہیے. وہ دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, دیتے ہیں. لیکن کیا طریقہ کار ہے کہ جی وہ دکاندار حضرات جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھیج دیے ہیں, لو جی وہ آٹا لے رہے ہیں, وہ دکانوں میں لے جاتے ہیں, پھر وہاں سے پھر وہ جو ہے مہنگے داموں میں بیچتے ہیں. یار کتنے گھٹیا ہو گئے ہیں یار ہم, یعنی اتنی پیسے کی حویث, مرنا بھول
کہ یعنی کہ اپنی غریب عوام کے جو ہے نا چیتڑے یعنی اڑا رہے ہیں ہم. کمال ہے یار, یہ کون سے ہم لوگ ہیں, ہمارا کیا طریقہ کار ہے یار. بھائی ہمیں بدلیں ہم اس طریقے کو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یار وہ غریبوں کا مال ہے, کیا وہ بھی ہم کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, کیا ہمارا اتنا پیٹ بڑا ہو گیا. اپنے پیٹوں کو چھوٹا کر لیجئے. اور اسی طریقے سے ایک اور معاملہ بھی ہے غریب لوگوں کا. دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ یہ فرمائی کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرو, لوگوں کو اپنے آپ نہ شو کرو کہ جی ہم مسکین ہیں, غریب ہیں, ہماری مدد کرو. ٹھیک ہے, اگر کوئی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں مدد کرتا تو کیا کریں, تو سیدھی سی بات ہے صبر کریں, اللہ سے لو لگائیں, محنت کریں اور دیگر معاملات کو استعمال کریں. لیکن ہمارا غریب طبقہ بھی کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک یعنی تھوڑے سے فائدے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا در در بھی پھرتا ہے, اور پھر پھرنے کے بعد کیا کرتا ہے, بہترین کپڑا پہننے کی کوشش کرتا ہے, بہترین جو ہے کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے. او بھائی یہ رمضان جو ہے یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے کہ جی آپ کو اچھی سحری ملنی چاہیے, آپ کو اچھی افطار ملنی چاہیے, کیونکہ بھائی یہ ہمارا حق ہے. حق کس بات کا ہے؟ کیا رمضان اس لیے کہ بہترین قسم کی سحری اور بہترین قسم کا افطار ہو؟ بھائی رمضان جو ہے اس چیز کا صبر کا مہینہ ہے. یہ جو ہے اپنے میں ایک نئی عادات پیدا کرنے کا مہینہ ہے, خصلتیں اچھی خصلتیں پیدا کرنے کا مہینہ ہے. تو غریبوں کو بھی ذرا دھیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افطار فرمایا تو احادیث مبارکہ میں اور سیرت میں یہ ملتا ہے کہ کبھی جو ہے کھجور سے افطار کریں, کبھی جو ہے پانی سے افطار کریں. اور بالکل ایک حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا, اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے غریب لوگوں کے لیے, جو غریب اپنی عزت نفس کو نیلام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بات ہے. یہ وہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں کہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر جو ہے نا وہ کسی کو افطار کراتا ہے تو مفہوم یہ ہے کہ جی اس کو افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ روزہ دار کو ثواب ملا, اتنا ہی ثواب ملے گا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اس شخص کے لیے ہے جو کہ ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ جو ہے لوگوں کو افطار کرے. اور اگر آج ہم دیکھیں ہمارا طبقہ ریاکاری اتنی عام ہو گئی کہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی روزہ کھلانا ہے. اب روزہ کھلانا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب بیچارہ روزے دار جو ہے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے, اور جو امیر لوگ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ روزہ رکھا بھی نہیں ہوتا, ان کو عزت و احترام کے ساتھ جی افطار پیش کی جا رہی ہے. یہ ہمارا کیا یہ سلسلہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہ کس نہج پہ کام کر رہے ہیں کہ کس نہج سے ہم جو ہے ثواب کما رہے ہیں. یہ طریقے نہیں ہوتے, اسے ہمیں بدلنا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں بھائیوں سے آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس حوالے سے کچھ کام کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کا کہ عزت نفس کو انہیں بتائیں کہ تمہاری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, تم اپنی عزت نفس کا خیال رکھو, اتنے نہ گر جاؤ. اگر تم غریب ہو تو کیا ہوا, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صبر کی دولت عطا نہیں کی کہ آپ ایک کپڑا اچھا پہننے کے لیے لوگوں سے کی منتیں مت کرو, ان کے قدموں میں نہ گرو, دھو کے پہن لو, کیا شرم ہے. اگر تم ایک دھلا ہوا کپڑا پہن کر ایک عزت نفس کے ساتھ زندہ رہتے ہو تو یہ بدرجہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اپنی عزت نفس کو گرا کر لوگوں کے پاؤں میں پڑ کر لوگوں کی منتیں کر جو ہے کپڑا حاصل کرو. کیا آپ کا کیا خیال ہے جی, بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. غریب کو بھی تو اپنی عزت باہر رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے, اسے بھی تو اپنی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان, اچھا پاکستانی بن کر جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. تو دوستو آپ جو ہے نا اس سلسلے میں جو ہے نا عوام الناس کی رہنمائی کریں. اگر آپ ایسے بندے دیکھیں جو کہ اس طرح کے کام کریں تو انہیں بتائیں کہ بھئی آپ جو بھی آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ نے دیے اس میں اپنے معاملات کو چلائیں. اور ٹھیک ہے مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے, ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے, تعاون کیا جاتا ہے, اور زکوٰۃ بھی اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے. لیکن غریب کو اپنی عزت نفس جو ہے نا اس کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین. السلام پڑھو. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پیارے پیارے رسول یہ سلام